جب دنیا ظلمت، جاہلیت اور اخلاقی زوال میں ڈوبی ہوئی تھی، تب ایک ہستی نے اٹھ کر انسانیت کو بیدار کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق، شعور اور ہدایت کی ایک نئی صبح کا آغاز کیا۔ آج ہم باب نمبر 1 پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا حصہ بعثت پیغمبر، بیداری کا آغاز بیان کریں گے۔ متواتر اور معروف حدیث کی بنا پر خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ بعثت اس ہدف کے ساتھ وجود میں آئی ہے کہ اخلاقی کرامتیں اور روح بشر کی فضیلتیں عمومیت پیدا کریں اور کمال تک پہنچیں۔ جب تک کوئی شخص خود برترین مکارم اخلاق کا حامل نہیں ہوگا، تب تک خداوند اسے یہ عظیم ذمہ داری ہرگز عطا نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند بعثت کے اوائل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ پیغمبر اکرم کی اپنی تیاری بعثت سے پہلے کے زمانے سے مربوط ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعثت سے پہلے پیغمبر اکرم ایام جوانی میں ہی تجارت سے حاصل کی ہوئی کثیر دولت کو خدا کی راہ میں بطور صدقہ دے دیتے ہیں، یا ساری دولت کو ضرورت مندوں اور ناچاروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکامل کا آخری زمانہ تھا، یعنی وحی کے نزول سے بالکل پہلے کا زمانہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اس عرصہ میں پیغمبر اکرم کوہ ہرا پر جاتے اور آیات الہی کا مشاہدہ کرتے، آسمان کا، ستاروں کا، زمین اور اس پر بسنے والے مختلف احساسات اور اطوار کے لوگوں کا مشاہدہ کرتے اور ان سب میں آیات الہی دیکھتے۔ روز بروز حق کے سامنے آپ کے خضوع میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کا دل ارادہ الہی اور اس کے امر و نہی کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے۔ روز بروز آپ کے وجود میں جاری اخلاق کے چشموں کا بہاؤ تیز تر ہوتا جاتا ہے۔ روز بروز اخلاق کے نہال آپ کے وجود میں پنپتے ہیں۔ روایت میں موجود ہے، کانا اقل الناس و اکرمہم۔ آیات الہی کے مشاہدے کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے روز بروز قوی و محکم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے۔ فلما استکمل 40 سنة ونظر اللہ عز وجل الى قلبہ فوجدہ افضل القلوب واجلها واطوعها واخشعها واخضعها۔ 40 سال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب خاشع ترین، نورانی ترین اور پیام الہی کو دریافت کرنے کے لیے آمادہ قلب تھا۔ اذن لابواب السماء ففتحت ومحمد ينظر الیہا۔ جب پیغمبر اکرم روحانیت، معنویت اور نورانیت کی اس بلند چوٹی پر پہنچ گئے تو خداوند متعال نے آسمانوں کے اور غیب کے عالم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، ان کی آنکھوں کو معنوی اور غیبی عالموں سے آشنا کر دیا۔ وَأُذِنَ لِلْمَلَائِكَةِ فَنَزَلُوا وَمُحَمَّدٌ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو دیکھتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، ان کے کلام کو سنتے تھے، یہاں تک کہ جبرائیل امین آپ پر نازل ہوئے اور اقرا کے ساتھ بعثت کا آغاز ہو گیا۔ خدا کی اس بے نظیر مخلوق نے، اس انسان کامل نے، جو وحی کے نزول سے پہلے ہی کمال کے اس درجہ تک پہنچ چکے تھے، بعثت کے آغاز کے ساتھ ہی ایک دشوار گزار جہاد کا آغاز کیا۔ ایسا جہاد جو ہمہ جہد تھا۔ ایک طرف یہ جہاد ان لوگوں کے مقابلے میں تھا جو حقیقت کا کچھ بھی ادراک نہیں رکھتے تھے، تو دوسری طرف اس کے مقابل اس زمانے کی مکمل تاریک فضا تھی، ایسی فضا جس کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں، فی فتن داستہم باخفافہا ووطعتہم بازلافہا وقامت علی سنابکہا۔ ہر طرف سے فتنے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے، مثلا دنیا طلبی، شہوت رانی، ظلم و ستم، اخلاقی رذائل اور قدرت مندوں کا بغیر کسی روک ٹوک کے کمزوروں پر ظلم و ستم۔ یہ قدرت مندوں کا ضعیفوں پر ظلم و ستم صرف مکہ یا جزیرہ عرب سے مخصوص نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے دونوں بڑے تمدنی مراکز یعنی شہنشاہیت ایران اور روم بھی اسی کا شکار تھے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، انسان کی پوری زندگی پر ظلمت چھائی ہوئی تھی۔ بعثت کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک ناقابل توقع بلا توقف جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے۔ مقابلے میں یہ تمام قدرتیں ہیں۔ اس دوران وحی الہی مسلسل پیغمبر کے قلب مقدس پر نازل ہوتی رہی، بالکل اس طرح جیسے شفاف پانی زرخیز زمین تک پہنچتا ہے۔ یہ وحی پیغمبر کو قدرت عطا کرتی ہے
اور آپ اپنی پوری قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا کو ایک عظیم تبدیلی سے ہمکنار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مکہ کے انہی دشوار گزار ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے امت اسلامی کے اولین ڈھانچے کی داغ بیل ڈالی گئی۔ یہ وہ ستون تھے جن پر امت اسلامی کی عمارت کو کھڑا ہونا تھا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے، وہ لوگ جو اتنی دانائی، اتنی شجاعت اور نورانیت رکھتے تھے کہ پیغمبر کے پیغام کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور اسے دل میں اتار لیں۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ معارف اور دستورات الہی کے لیے آمادہ دل اسی زمانے میں پیغمبر کے ہاتھوں سے تیار ہوئے۔ ان کی عقلوں نے رشد کیا اور ان کے ارادے روز بروز محکم ہوتے چلے گئے۔ اس دوران ان قلیل مومنین کو، جن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اتنی مشکلات اور سختیاں پیش آئیں کہ میرے اور آپ کے لیے قابل تصور بھی نہیں ہے۔ اس ظلمت کدے میں جس کی ساری اقدار جاہلیت کی اقدار ہیں، جہاں تعصب، کینہ پروری، شقاوت، ظلم، شہوت، بیجا غیرت ایک دوسرے کے ساتھ متحد اور خلط ملط ہو کر لوگوں کو کچل دے رہے ہیں، اسلام کا ظہور ہوتا ہے۔ گویا سنگلاخ پتھروں کے سینے چیر کر سرسبز پودا نکل آیا۔ وَإِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّيَّةَ أَصْلَبُ عُودًا وَأَقْوَى وَقُودًا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ کلام اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ محال پتھروں میں پھوٹا، پتھروں میں ہی اس نے اپنی جڑیں پھیلائیں اور پھر رشد کرتا چلا گیا۔ کوئی طوفان اس کو اپنی جگہ سے نہ ہلا سکا۔ اسی طرح 13 سال بیت گئے اور پھر انہی مستحکم بنیادوں پر اسلامی اور نبوی معاشرے کی عمارت کھڑی ہو گئی۔ ایسا معاشرہ جو اس وقت کے عرب معاشروں کے برعکس ایک مہذب معاشرہ تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس پہلے باب کا تیسرا حصہ، اسلامی نظام کا سنگ بنیاد بیان کریں گے۔